حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي المبجل والرسول المصدق والمحمود الأمجد، النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الأربعي، مولانا ومولا الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم. ثم الصلاة على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لعلى خلق عظيم. قرآن کریم سورہ القلم کی 4 آیت ہے، جس میں رب العالمین رحمۃ للعالمین سے کہہ رہا ہے کہ حضور آپ اخلاق کے بلند مرتبے پر. میں نے عرض کیا کہ اخلاق جمع ہے خلق. خلق کے معنی ہے صفت. کبھی صفتیں انسان کے اندر اچھی ہوتی ہیں، کبھی بری. اگر اچھی صفتیں انسان کے اندر ہو، عدالت ہے، صداقت ہے، امانت داری ہے، بزرگوں کی خدمت ہے، بچوں کے ساتھ رہنمائی ہے، یہ اچھی صفتیں ہیں. یہ صفتیں ہیں کہ اس کو عربی میں حسن الخلق ہے. حسن الخلق یعنی اچھے اخلاق، اچھی صفت. اور اگر انسان کے اندر بری صفتیں ہیں، جھوٹ ہے، فراق ہے، دھوکہ ہے، لوگوں کو اذیت کرنا ہے، لوگوں کی توہین کرنا ہے، تو اسے کہتے ہیں سوء الخلق. بری صفتیں، برا اخلاق. اسی طریقے سے مثال اور کو انشاءاللہ اسی میں گفتگو بھی ہوگی. سخاوت. سخاوت یہ اچھا اخلاق ہے، حسن الخلق میں سے. اس کے مرد مقابل جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ بخل، کنجوسی. یہ کیا ہے؟ سوء الخلق، برا اخلاق. سخاوت ہے کیا؟ روک ہے کس چیز کا؟ دیکھیے سخاوت نام ہے اس چیز کا کہ جہاں پیسہ خرچ کرنا ہے وہاں انسان پیسہ خرچ کرے. یہ سخاوت. مثلا مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے، ہم سے چندہ مانگا گیا، نہ بھی مانگا گیا تو اس سے اللہ کا کر رہے ہو نہ لگنا. چلو اگر ہمارے پیسے سے چند اینٹیں لگ جائیں گی تو جب تک یہ اینٹیں مسجد میں رہیں گی ہمیں ثواب جاریہ ملتا ہے. اسی طریقے سے جہاں خرچ کرنا ہے وہاں خرچ کرنا ہے. بچوں کی فیس کا مسئلہ آیا، ابا جان کا ٹھیک ہے وقت آ گیا. زوجہ کے نفقے کا مسئلہ آیا، چونکہ تمہارا خرچ ہمارے اوپر واجب ہے. اب آئیے سور. یہ بخل سور خلق میں سے. بخل کے معنی ہے جہاں پیسہ خرچ کرنا ہے وہاں خرچ نہ کرنا.
بچوں کی فیسیں وقت آ گیا، بچے کہنے ہیں ابا جان ہماری توہین ہو رہی ہے اسکول میں، دے دیجیے فیس۔ ابا جان کا ہاتھ جیب میں جا ہی نہیں رہا۔ کسی نے کہا میں چندہ مانگا، بھائی اشرا ہو رہا ہے کچھ مدد کرو، ہاتھ جیب میں جا ہی نہیں رہا۔ بار بار پٹرول رہے ٹوٹا پیسہ مل جائے، کیا مل جائے؟ ٹوٹا ہوا، جیسے سامنے والا فقیری کرتا۔ بھیا تم چندہ دے کر احسان نہیں کر رہے ہو، وہ چندہ لے کر احسان کرتا ہے کہ تم کو ثواب جاریہ میں شریک کر رہا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں لوگوں کو چھپانے کے لیے، نواب صاحب سے تو چندہ مانگا گیا، یہ کار خیر ہو رہا ہے، مولا کا کام ہے چندہ دیجیے، رونے لگے آیا مولا یہ وقت آ گیا کہ آپ کے نام پر چندہ مانگا جاتا ہے۔ ٹھیک، پھر انہوں نے پلٹ کے کہا بھیا ہم مولا سے لیتے ہیں، مولا کو دیتے نہیں۔ یہ سب بہانے بازیاں کیا ہیں؟ اپنے بخل کو چھپانا ہے، اپنی کنجوسی کو چھپانا۔ لیکن تین چیزیں، ایک ہے اسراف، ایک ہے بخل، ایک ہے سخاوت۔ سخاوت بیچ کی صفت ہے جس کی علم اخلاق میں بڑی تعریف کی ہے۔ اسراف کیا ہے؟ اسراف کہتے ہیں جہاں پیسہ نہیں خرچ کرنا ہے وہاں بھی یہ خرچ کرتا چلا جاتا ہے۔ باہر نکلا، دیکھا کچھ لوگ مثال کے طور پر ایسا کام کر رہے ہیں کہ شرط بندی ہو رہی ہے، انہوں نے کہا 10,000 میرے بھی لگا دیے، ممبر کا احترام ہے میں نام لے لیا اس کو، کہا 10,000 ہم نے بھی لگا دیے پیسے، آپ 10 سال میں 20 لگائے، 40 لگائے، آخر میں گھر لگا دیا، باغ لگا دیا، کھیت لگا دیا، اپنے کو لگا دیا۔ اسراف یہ جہاں نہیں خرچ کرنا ہے وہاں خرچ کرنا۔ اور قرآن نے کہا ان المبذرین کانوا من اخوان الشیاطین، وہ لوگ جو بیجا پیسہ خرچ کرتے ہیں، اسراف کرتے ہیں، یہ شیطان کے بھائی۔ اسراف کا اپوزٹ کیا ہے؟ بخل، ایک طرف نیچے کا حصہ۔ اسراف حد سے زیادہ خرچ کرنا، بیجا خرچ کرنا۔ بخل جہاں خرچ کرنا ہے وہاں بھی خرچ نہیں کرنا، بچوں کی فیس بھی دے رہے ہیں۔ زوجہ کا نام کیا؟ بیچ کی صفت کا نام کیا ہے؟ سخاوت۔ سخاوت یہ جہاں پیسہ خرچ کرنا ہے وہاں خرچ کرنا، اور اس کی بڑی عظمت ہے۔ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جاہل سخی افضل، یہ انسان جو جاہل ہے مگر سخی ہے، جاہل ہے لیکن سخی، افضل یہ آدمی افضل ہے من عابد بخیل، اس انسان سے جو عابد ہے لیکن کنجوس ہے۔ یہاں جاہل عبادت کرنے والے سے افضل ہو۔ بخل اور کنجوسی کی زندگی بھی عجیب و غریب زندگی ہے۔ روایت میں ملتا ہے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام آپ فرماتے ہیں کہ لیسا للبخیل راحت، بخیل کے لیے دنیا میں آرام نہیں۔ پیسہ ہے اس کے پاس، کنجوس ہے، بخیل ہے، ہمیشہ مستعد رہتا ہے، وہاں جا رہے ہیں کہ چندہ نہ مانگے، وہاں جا رہے ہیں کہ پیسہ خرچ نہ ہو جائے، ہمیشہ ٹینشن پہ رہتا ہے۔ لیسا للبخیل راحت، بخیل اور کنجوس انسان کے لیے دنیا میں آرام نہیں۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ یہ ایسا بدبخت ہے وَيَعِيشُ فِي الدُّنْيَا عَيْشَ الْفُقَرَاءِ وَيُحَاسَبُ فِي الْآخِرَةِ حِسَابَ الْأَغْنِيَاءِ، دنیا میں بخیل انسان فقیرانہ زندگی بسر کرتا ہے، دنیا میں فقیرانہ،
لیکن آخرت میں اس کا حساب اغنیا والا ہوگا، سیکھوں والا ہوگا۔ دیکھیے زیادہ دولت ملنے پر خوش نہیں ہونا چاہیے، اور نہ دولت کے چلے جانے پر زیادہ افسوس کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اللہ نے جتنی نعمتیں آپ کو دنیا میں دی ہیں، روز قیامت اسی کے اعتبار سے آپ کا حساب و کتاب ہے۔ اگر کم دیا ہے تو میدان محشر میں کم پڑا رہنا پڑے گا، زیادہ دیا ہے تو زیادہ پڑا رہنا پڑے۔ وہ میدان محشر جس کی گرمی کا تصور ہم کر ہی نہیں سکتے، وہاں کتنا کھڑا رہنا پڑے گا جس کو اللہ نے جتنی نعمت دی اسی کے اعتبار سے جو اس نے خرچ کیا ہے، اسی کے اعتبار سے اس کا حساب و کتاب۔ عراق کے ایک بہت بڑے عالم دین تھے جن کا نام تھا آیت اللہ مرعشی، نسب شناس تھے، مرجع تھے، حکم میں ان کی خبر بنی ہوئی ہے۔ ان کا بیان ہے، انہوں نے کتاب میں لکھا، اب انتہا ہو چکا ہے، کہ میں ایک دن سو رہا تھا اور قیامت کے میدان میں عالم بھی آئے گا، جاہل بھی آئے گا، فقیر بھی آئے گا، سبھی سارے افراد، اور ہر ایک کا حساب اپنے اعتبار سے ہوگا۔ فقیر کا اپنے اعتبار سے، سبھی کا اپنے اعتبار سے، غریب کا اس کے اعتبار سے، غنی کا اس کے۔ تو یہ عالم دین آیت اللہ مرعشی کہتے ہیں کہ میں سو رہا تھا عالم محشر میں، عالم خواب میں نے عالم محشر کو دیکھا، میزان عدل الہی نصب ہے، لوگ حساب و کتاب کے لیے جمع ہو رہے ہیں، اور بڑی سختی کے ساتھ حساب ہو رہا، ایک بھائی کا حساب، من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، قرآن میں جس نے رائی کے دانے کے برابر نیکی کی ہے روز قیامت دیکھے گا، حساب کتاب، اور جس نے ذرہ برابر رائی کے دانے کے برابر برائی کی ہے اس کو بھی روز قیامت دیکھے گا۔ یہ عالم دین کہتے ہیں، مرجع تھے، کہ عالم خواب میں دیکھ رہا تھا حساب و کتاب ہو رہا ہے بڑی سختی کے ساتھ، لوگ بڑے پریشان ہیں۔ اچانک میں نے دیکھا ہمارے گاؤں کے چند مزدور جو شیعہ غریب لوگ، وہ سر پہ ٹوپلا رکھے ہوئے ایک سائڈ سے نکلتے ہوئے جا رہے ہیں جنت کی طرف، اور جنت کا دربان کھڑا ہوا ہے، کہتا ہے بسم اللہ آئیے، بھولا صاحب آئیے، بھولا صاحب آئیے، بھولا صاحب آئیے۔ آیت اللہ مرعشی رسمی کہتے ہیں وہ بڑا تعجب ہوا، یہ سب حساب و کتاب میں پریشان ہے، یہ کسان لوگ، غریب لوگ، یہ فٹافٹ جو ہے چوکا سر پہ رکھے ہوئے، ٹوکرا سر پہ رکھے ہوئے جنت میں داخل ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ میرے دل میں آیا لاؤ کسانوں کی صف میں چلا جاؤ، اور وہیں سے انڈائریکٹ یا ڈائریکٹ داخل ہو جاؤ جنت۔ تو ایک کسان جو ہم کو پہچانتا تھا کہ میں مولانا ہوں، میں اس کے پاس کہ بھیا تم تھوڑی دیر میں جنت میں چلے جانا، ذرا اپنا ایک ٹوکرا ہم کو دے دو۔ اس نے مولانا آپ کیا کیجیے گا؟ دے دو۔ انہوں نے کہا میں نے اسے ٹوکرا دیا، سر پہ رکھا، میں بھی کسانوں کی صف میں گیا اور جنت میں داخل ہو گیا، اور جیسے ہی جنت کے دروازے پہ پہنچا، دربان نے مجھ کو پکڑ لیا کہ تم کہاں چلے جا رہے ہو، تم کہاں چلے جا رہے ہو؟ یہ غریبوں کی صف ہے۔ یا پھر میں کہا نہیں، تم عالم دین ہو، تم اکیلے نہیں بلکہ میدان محشر میں جس کو چاہو اپنے ساتھ میں لے کے جنت میں جاؤ۔ دیکھیے باریک بات، روایت میں ہے کہ ایک عابد آدمی کم از کم اپنے گھر کے 10 آدمیوں کو بخشوائے، عابد جو عبادت کر رہا ہے مسجد میں اور بھلے وقت پہنچ رہا، اس کو بھی روز قیامت حق کی شفاعت ملے گا۔ ایک شہید ہے رائے خدا، اس کو بھی حق کی شفاعت ملے گا۔
اپنے گھر اور خاندان والوں کو بخشوانا ہے تو بخشوانا. اسی طریقے سے علماء کے لیے جو سچے عالم ہیں جب وہ جنت کے دروازے پہ جائیں گے ان کو روکا جائے گا، ان سے کہا جائے گا کہ آپ اکیلے کو جا رہے ہیں، آپ نے اتنی تقریریں کی ہیں، آپ نے اتنا درس دیا ہے، لوگوں کی اصلاح کی ہے، آپ جس کو چاہیں، لمٹ ہے 100 آدمی 200 آدمی، ان میں سے جتنوں کو چاہیں جنت دے دیں. تو عالم کہے گا بتایا میرا عمل اتنا زیادہ نہیں ہے، میں زیادہ تر لوگوں کو تبلیغ کرتا رہتا تھا، لوگوں کو درس دیا کرتا تھا. فرشتے کہیں گے کیا کہہ رہے ہو، تمہارا عمل اتنا نہیں ہے کہ دوسروں کو لے جاؤ. یہ عالم کیا کہہ رہا ہے، اتنا ہے میں جا سکتا ہوں، لیکن دوسروں کو لے جانے کے لیے اتنا عمل کہاں ہمارے پاس ہے. فرشتے کہیں گے سر مڑ کے دیکھو. ہاں جب عالم مڑ کے دیکھے گا تو دیکھے گا بڑے بڑے پہاڑوں کے برابر میری نیکیاں. عالم فرشتوں سے کہے گا بھیا یہ نیکیاں میری نہ ہوں گی، کسی اور کی ہوں گی، میں جانتا ہوں کہ میں نے کتنا عمل کیا. فرشتے کہیں گے نہیں، یہ تمہارا علم ہے جو تم نے لوگوں میں منتقل کیا، انہوں نے اس علم پر عمل کیا تو جس طریقے سے ان کو ثواب ملا اسی طریقے سے تم کو بھی ثواب ملتا رہا. اور یہ ثواب و نیکیاں اتنی زیادہ ہوئی کہ بڑے بڑے نیکیوں کے پہاڑ ہو گئے. تو عزیزو روز قیامت ہر ایک کا حساب اپنے اعتبار سے، عالم کا حساب اپنے اعتبار سے، جاہل کا حساب اپنے اعتبار سے، غریب کا حساب اپنے اعتبار سے، امیر کا حساب اپنے اعتبار سے. امام یہی کہہ رہے ہیں کہ بخیل وہ ہے جس کو دنیا میں راحت نہیں ملتی، دنیا میں غریبوں کی زندگی جی رہا ہے، لیکن مرنے کے بعد اس کا حساب اغنیاء والا ہوگا، سیٹھوں والا ہوگا. جو پیسہ تو دیا تھا اللہ، اس سے خرچ نہیں کیا. لہذا سخی بننا ہم سب کا فریضہ، انسانی فریضہ. چونکہ روایت کہتی ہے کہ من زیادہ سادہ، جو آدمی جود و سخا سے کام لیتا ہے وہ بہت جلدی سردار بن جاتا ہے، یعنی دلوں کا سردار، مزاجوں کا سردار، لوگ اسے چاہنے لگتے ہیں. صلوات اللہ. من زیادہ سادہ، جو آدمی سخاوت سے کام لیتا ہے، جود و سخا سے کام لیتا ہے، وہ بہت جلدی سردار بن جاتا ہے. ہم کیوں نہ سخی بنے؟ ہمارا اللہ سخی ہے، ہمارے رسول سخی ہیں، ہم جن اہل بیت کو مانتے ہیں وہ بھی سخی ہیں. کبھی یتیم کو کھانا کھلاتے ہیں، کبھی اسیر کو کھلاتے ہیں، کبھی مسکین کو کھلاتے ہیں. اے بھیا ہم خالی ہاتھ دنیا میں آئے تھے، خالی ہاتھ دنیا سے جائے. یہ مال جو چھوڑ کے جا رہے ہیں اس کا حساب ہم سے ہوگا. لہذا اگر چاہتے ہیں کہ اس کا حساب اچھا ہو، اس کے عوض میں نیکیاں ملے، تو اسے نیکیوں کی جگہ پہ ہم خرچ کریں. دیکھیے سخاوت کا تعلق زیادہ مال ہونے سے نہیں ہوتا. سمجھے بلا پتی ہے جو بہت بڑے سخی ہوتے ہیں، سب سے بڑے کنجوس وہی رہتے ہیں. سخاوت مال سے نہیں، سخاوت مزاج کا نام ہے. کم ترین پیسے میں بھی انسان سخی رہتا ہے. اور یہ سخاوت ایک ایسی چیز ہے جس آدمی کے اندر یہ سخاوت کی صفت آ گئی وہ جنت بہت جلدی چلا جاتا ہے. انشاءاللہ اس بات میں پڑھوں گا کہ
सखावत का पेड़ जन्नत में लगा हुआ है, उसकी शाख दुनिया में लटकी हुई है। जो आदमी सखी होता है तो इस डाल को पकड़ के सीधे जन्नत में चला जाता है। सखावत का मंशा क्या है? कैसे हम सखी बने और सखी कैसे बने? कुछ लोग हैं जिनकी फितरत में सखावत को छोड़, लेकिन अखलाकी सिफत को हमें पैदा करना है कि सखावत की सिफत हमारे अंदर है। कैसे हम सखी बने? याद रखिए, एवज के मिलने का यकीन इंसान को सखी बना देता है। क्या एवज के मिलने का? हम बिजनेस में पैसा क्यों लगाते हैं? क्योंकि हम जानते हैं 1000 लगाया है तो 2000 मिलेंगे, खर्च लगाते हैं। बहुत से लोग एफडी कर देते हैं बैंक, 10 लाख की एफडी। जो मसला क्या है, मसला नहीं बयान करना, उसको आप पूछ लीजिए। 10 लाख की एफडी करती है, 10 लाख बैंक वाले को दे दिए। क्यों? क्या 10 लाख पे 10,000 रुपए हमको मिलेंगे। चूंकि एवज मिल रहा है लिहाजा इंसान फटाफट दे रहा है। ऐसे ही अगर इंसान को खुदा और रसूल पे यकीन हो जाए, अल्लाह ने कुरान में कहा है, मन जाआ बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा। जो हमारी राह में 1 दिरहम खर्च करेगा, हम 1 के बदले में 10 देंगे। दुनिया के अंदर भी देंगे, मरने के बाद भी देंगे। वाक़ियन इस शख्स को अगर खुदा और रसूल पे यकीन हो जाए कि 1 के बदले में 10 मिलेंगे, तो जिस तरीके से बैंक को देते हुए इसे तकलीफ नहीं होती, इसी तरीके से राह खुदा में खर्च करते हुए इसे तकलीफ नहीं होती। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाकी सभी कैसे बनता है? एवज के मिलने का यकीन हो तो इंसान सखावत से काम लेता है, पैसा फौरन खर्च कर देता है। चूंकि बखील वो इंसान होता है जिसके दुश्मन खुद उसके घर वाले होते हैं, मरने का इंतजार करते हैं, खत्म हो जाए प्रॉपर्टी हाथ में आएगी, जिंदगी में तो दे नहीं रहा है, चलो मरने के बाद ही मिल जाए। और सखावत सबके बस की बात है। जो दुनिया में गिरफ्तार हैं वो सभी बन ही नहीं सकते। तारीफ उठाइए, आपको बड़े बड़े रिकॉर्डी बखील मिलेंगे, रिकॉर्डी जिन्होंने रिकॉर्ड बनाया है कंजूसी। सफवान नाम का एक आदमी जमाने कदीम में था और उसका नाम नहीं लूंगा। ये इतना बड़ा कंजूस और वकील था, जब इसके पास पैसा आता था तो पैसे को देखता था, अचानक में पैसा या दिरहम होता था या दीनार होता था। दिरहम और दीनार को देखता था और कहता था, भैया अभी तक बहुत घूम टहल चुके हो, इस जेब से उस जेब में, इस ताजिर से उस ताजिर के पास गए, इस बाजार से उस बाजार में गए हो, इस शहर से उस शहर में गए हो। पैसा भैया बहुत पहले घूम चुके हो, अब मेरे हाथ में फंस गए हो, मैं तुम्हें उम्र कैद की सजा दूंगा। ये कहकर ये आदमी संदूक खोलता था और दिरहम दिनार को संदूक में रख के ताला बंद कर लेता था और कहता था, मेरी जिंदगी में तुम संदूक से निकल नहीं सकते, मेरी जिंदगी में संदूक से बाहर नहीं, उम्र कैद की सजा। ऐसे तो इन्हीं के मुकाबले में अहले बैत का किरदार है। लिखा है, जब हज़रत अली अलैहिस्सलाम के पास पैसा आता था, दिरहम आता था, तो हाथ में लेके आप दिरहम से फरमाते थे, जब तक तुम मेरे हाथ में हो बाइसे खैर नहीं हो। तुम बाइसे खैर उस वक्त बनोगे जब तुमको खैर की जगह पर लगा दिया जाए।
کسی غریب کی تمہارے ذریعے مدد کر دی جائے، کسی بیوہ کو یہ دے دیا جائے، مسجد کی تعمیر میں خرچ کر دیا جائے۔ مولا کیا کہہ رہے ہیں؟ تم میرے لیے باعث خیر اس وقت تک نہیں ہو جب تک تم خیر کی جگہ پر نہ لگ جاؤ۔ یہ مولا کا کہنا تھا۔ اچھا، ہم سمجھتے ہیں بابرکت پیسہ وہ ہوتا ہے جو خرچ نہ ہو، ہے نا مثال؟ بہت بابرکت نوٹ ہے ماشاءاللہ، ایک مہینے سے یہ 100 کا نوٹ جیب میں ہے، خرچ نہیں ہوا۔ میرے بچپنے میں جب میں لکھنؤ میں زیر تعلیم تھا، میرے ایک دوست تھے، ہم لوگ پہلے گھومنے کے لیے نکلے، جہاں 3 آدمی تھے، ان میں سے ایک شادی ہو گئی، بہت دور دور تک ٹہلنے گئے، ہم لوگ کے سینکڑوں روپے خرچ ہوئے، اور جب پہل گھوم کے آ گئے انہوں نے 5 کا نوٹ جیب سے نکالا، کہا میری ممی نے 15 دن پہلے 5 کا نوٹ دیا تھا۔ درخان بھائی یہ بہت ہی بابرکت ہے 5 کا نوٹ، یہ خرچہ ہی نہیں ہوتا، یہ بھائی خرچہ کرو گے تب خرچ ہوگا، جیب میں رکھنے سے پیسہ خرچ نہیں ہوتا ہے۔ صلوات پڑھو محمد۔ یہ کیا ہے؟ یہ بخل ہے، کنجوسی ہے۔ 5 کا نوٹ ان کا 15 دن میں خرچ نہیں ہوا، ہم کا 15 دن کیا 1500 سال اگر ایسے ہی آپ کے پاس رہا تو یہ پیسہ خرچ ہوگا ہی۔ تو عزیزوں، بخیلوں کی بری تعریف ہے، ان میں سے ایک آدمی یہ ہے جو درہموں کو عمر قید کی سزا دیتا ہے۔ یہ دشمنوں کا کردار ہے۔ اہل بیت کا کردار کیا ہے؟ آپ پیسے کو دیکھ کے کہتے تھے تم میرے ہاتھ میں رہو گے، باعث خیر تھوڑی نہ ہو، تم باعث خیر اس وقت بنو گے جب تم خیر اور برکت کی جگہ پہ لگ جاؤ۔ تو عزیزوں، یہ اپنا اپنا مقدر ہے۔ کسی کے مقدر میں ایسے خلیفہ آئے جو درہموں کو عمر قید کی سزا دیتے تھے، اور کسی قوم کو ایسے سخی مزاج امام مل گئے جو اپنے گھر کو بھی راہ خدا میں لٹا دیتے تھے۔ صلوات پڑھیں تو عزیزوں، یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ خرچ کرنا، پیسہ ہونا اور ہے، راہ خدا میں بالخصوص خرچ کرنا۔ کتنے شیطان ہوتے ہیں آگے ہاتھ پکڑ لیتے، بس نا خرچ ہو جائے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا۔ یہ حدیث بھی نہیں شک کریں، پتہ نہیں سچی ہے یا جھوٹی ہے، یہ قرآن کیا ہے؟ اللہ کہنا میرے بندو میں نے نعمتیں دی ہیں، خرچ کرو گے میری راہ میں، ایک کے بدلے میں 10 دیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ۔ خرچ کرو بڑھے گا، خرچ کرو کم نہیں ہوگا۔ لیکن شیطان ادھر سے آتا ہے، قرآن کہتا ہے الشیطان یعدکم الفقر۔ شیطان تمہارے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ اگر خرچ کرو گے تو پیسہ کم ہو جائے۔ دونوں نظریات ہیں، دونوں کو قرآن نے بیان کیا۔ اللہ نے کہا خرچ کرنے سے پیسہ 10 گنا زیادہ بڑھتا ہے۔ شیطان کیا کہہ رہا ہے؟ خرچ کرو گے تو پیسہ ختم ہو جائے گا، فقیر ہو جاؤ گے، پائی پائی کے محتاج ہو جاؤ گے۔ اچھا، ہم دیکھیں ہم کتنے اللہ والے ہیں، کتنے شیطان والے ہیں، کتنا ہم عمل کرتے ہیں شیطان کے قول پر۔ جب وہ کہتا ہے یہ نہ خرچ کرو، جان بچا لو، چندہ مانگ رہے پیچھے آ جاؤ، کوئی دوسرا آگے بڑھ جائے۔ لیکن اگر اسے یقین ہوتا کہ چندہ دیں گے تو ایک کے بدلے میں اللہ نے قرآن میں کہا ہے 10 دیں۔ اس کو جیب پہ یقین ہے، اللہ پہ یقین۔ رسول اسلام نے فرمایا یا علی، جب کوئی مرد مومن صدقہ دیتا ہے تو 70 شیطان آ کر اس کے ہاتھ کو پکڑ۔ کتنے شیطان؟ 70۔ 70 کے معنی کو پیسہ نہیں جو رنی اور روپیہ 10 روپے نکالتے نہیں،
صدقہ ہر اس مال کو کہتے ہیں جو سچی نیت سے رائے مولا میں خرچ ہو. ہم نے مجلس کی توجہ بانٹا، یہ بھی صدقہ. صدقہ یعنی سچی نیت سے پیسہ خرچ کرنا. یہ ہے قرآن کی اصطلاح میں صدقے کے معنی. مسجد کی تعمیر میں یا پیش نماز کے لیے ہم نے چندہ دیا، یہ بھی صدقہ. ٹھیک، ہم صدقے سے ڈر جاتے ہیں نا، وہ ہی صدقے کا پیسہ ہے، وہ 98 روپیہ وہ نہیں جو جان کا صدقہ ہے. یہ صدقہ کیا ہے؟ ہر وہ مال جو سچی نیت سے اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے اس کا نام صدقہ. تو رسول نے فرمایا یا علی، جب کوئی مرد مومن اللہ کی راہ میں صدقہ دیتا ہے تو 70 شیطان آ کر اس کے ہاتھ کو پکڑ لیتے. ایک مولانا تھے ایران میں، منبر پہ گئے، اتفاق سے خشک سالی چل رہی تھی، سوکھا پڑا ہوا تھا، لوگ بھوکے مر گئے تھے. جب کچھ لوگوں کے اناج بھرا ہوا تھا اس زمانے میں، مولانا نے منبر سے کہا ہے لوگوں، جب مرد مومن نیک کا ارادہ کرتا ہے، صدقہ دینے لگتا ہے، تو حدیث میں ہے کہ 70 شیطان آ کر اسے روک لیتے، اس کا ہاتھ پکڑ لیتے. نیت کرتا ہے صدقہ دینے لیکن نتیجے میں عمل نہیں کر پاتا. خشک سالی چل رہی ہے، بہت سے لوگ وہ ہیں جن کے یہاں اناج نہیں ہے، بہت سے ہیں جن کے یہاں 1 سال کا اناج رکھا ہوا ہے. لہذا آپ کو چاہیے ایسے زمانے میں صدقہ دیں، ایک دوسرے کی مدد کریں. لیکن یاد رکھنا، صدقہ دینا آسان کام نہیں ہے. 70 شیطان آ کر ہاتھ پکڑ لیتے ہیں. مرد مومن بیٹھا ہوا تھا، ذرا سادہ سا، اس کا منہ مولانا کیا بات کر رہے ہیں. صدقہ دینے میں اتنی پریشانی ہے کہ 70 شیطان آ کے ہاتھ پکڑ لیتے ہیں. ابھی میں جا رہا ہوں، تقریباً 40-50 بوری میں اناج پڑا ہوا ہے میرے گھر میں. میں 1 بوری لاؤں گا اور مسجد کے نمازیوں کے درمیان تقسیم کر دوں گا. مولانا نے کہا ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. یہ میاں مرد مومن اٹھے گھر آئے، گودام گئے، اناج کی بوری کچھ روپے لاتی، گھر سے نکلنے لگے. زوجہ کی نگاہ پڑ گئی، اے کہاں یہ اناج کہاں لے جا رہے؟ کب ہوا سننے مولانا نے کہا ہے رائے خدا میں صدقہ تو ثواب بہت ہے. اس نے کہا واہ، دیکھ نہیں ہے وہ سوکھا پڑا ہوا ہے، خشک سالی ہے. کہا بھائی تو دیکھ رہا ہوں، اسی لیے خرچ کرنے جا رہا ہوں. بھائی میرے گھر میں اتنا اناج پڑا ہے اور بہت سے مسجد میں ایسے لوگ ہیں جن کے پاس آج کی رات روٹی کھانے کے لیے نہیں. اس وجہ سے میں نے سوچا 10ویں 7ویں مسجد میں جو قریب ہیں ان کے درمیان جا کے اناج بانٹ دوں. کہا تم پاگل تو نہیں ہو گئے ہو کہ دوسروں کے درمیان جو ہے اناج بانٹنے جا رہے ہو؟ اپنے بچوں کو بھول رہے ہو، اپنی زوجہ کو بھول رہے ہو. انہوں نے کہا بچے گھر میں اناج بھرا ہوا ہے. کیا ہو سکتا ہے کہ کہے خشک سالی لمبی ہو جائے؟ ہو سکتا ہے لمبی ہو جائے، اور جب لمبی ہو جائے گی تو ہم بھی دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے. چلیے بوری رکھیے. انہوں نے بوری چھوڑ دی ایسے ہی، بس گد سے بوری زمین پہ گری، سر جھکا کے مسجد میں آ کے. اچھا لوگ منتظر تھے یہ گھر گئے ہیں، لے کے آئیں گے، تقسیم کریں گے اناج. سر جھکا کے بیٹھ گئے. مولانا نے کہا کیا ہوا بھیا؟ میں نے کہا تھا نا، جب مرد مومن صدقہ دیتا ہے تو 70 شیطان آ کر ہاتھ پکڑ دیتے ہیں. کسی مومن میں سے کسی نے کہا دیکھا 70 شیطان نے تمہارا ہاتھ پکڑ لیا اور تم صدقہ مسجد تک لے کے نہیں آئے. یہ غصے میں تھے. کہا بھیا میں نے شیطان کو تو نہیں دیکھا، نہ کسی شیطان نے میرا ہاتھ پکڑا ہے، لیکن ہاں شیطان کی اماں کو دیکھا ہے، اس نے جو ہے اس سے اناج چھین دیا. ثواب برکت ہے. کچھ ایسی
ऐसी होती है ख़वातीन जो शैतान की अम्मा होती है, लेकिन कुछ ऐसी हैं जो उम्मुल मोमिनीन जनाबे खदीजा की जिंदगी को नमूने अमल बना। मोमिनीन की माँ थी बीबी खदीजा। जब मुसलमानों पे वक्त पड़ा, भूखमरी आई, रसूल इस्लाम बीबी खदीजा के पास आए, मुसलमानों के हालात बहुत बुरे हैं। जनाब खदीजा ने कहा, या रसूलल्लाह, मेरी दौलत आपकी दौलत है, आप मुसलमानों पे खर्च कीजिए। गुलामों को बुलाया गया, मालो ज़र व अनाज को निकाला गया। तारीख कहती है मुसलमान उस तरफ थे, रसूल इस तरफ थे। इतना मालो ज़र बैतुल माल और जनाब खदीजा के खजाने से निकाला गया कि रसूल और मुसलमानों के दरमियान एक दीवार कायम है। ऐसे ही खदीजा को उम्मुल मोमिनीन नहीं कहा था, मोमिनीन की वफातयान, जो एक माँ का फरीज़ा बच्चे के बारे में होता है, उसी फर्ज को जनाब खदीजा ने अदा किया। सब कुछ राह खुदा में लुटा दिया। और यही अंदाज खदीजा की औलादों का, चाहे वो बीबी सैयदा हो, इमाम हसन हो, इमाम हुसैन, सब ने सखावत से काम किया। अब्दुल्लाह इब्न जाबर की सखावत तारीख में मशहूर। अब्दुल्लाह इब्न जाबर जो जनाब ज़ैनब के शौहर थे, इतने सखी थे, जब मदीने में लोग एक दूसरे से कर्ज लेते थे और कर्ज देने वाला कर्ज लेने वाले से पूछता था, पैसा कब दोगे? तो कहता था, जब अब्दुल्ला इब्न जाबर का दरियाए सखावत जोश में आएगा तो मैं तुम्हारे कर्ज को अदा करूंगा। कितनी बड़ी बात! अब्दुल्ला कोई मामूली इंसान नहीं थे। और जो सखी होता है सिर्फ माल का सखी नहीं होता, वो हर चीज में सखी होता है। इसीलिए जब 28 रजब सन 60 हिजरी को हुसैन इब्न अली मदीना छोड़ने लगे, जनाब ज़ैनब आई का, भैया आपको तो मालूम है ना, बिन आग के ये बहन जिंदा रह नहीं सकती। इमाम हुसैन ने इनसे हुकूक के लिए कहा, मेरी बहन, बाबा ने आपकी निस्बत जनाब अब्दुल्ला की तरफ दे दी है, जाइए उनसे इजाजत लीजिए, फिर मेरे साथ सफर पे चलिए। जनाब ज़ैनब घर में आती है। अब्दुल्ला बीमार थे, वो रोगी के हालत में थे। ज़ैनब ने अब्दुल्ला को उठाना मुनासिब नहीं समझा। अब्दुल्ला के सरहाने बैठ के सानिया ज़हरा ने रोना शुरू कर दिया। जब गल मासूम अब्दुल्ला के रुखसारों पे पड़े, अब्दुल्ला ने चौंक के आंखें खोल दी। कहा, अली की बेटी, रोने का सबब क्या है? कहा, अब्दुल्ला, तुमको तो मालूम है मैं बिन हुसैन के जिंदा रह नहीं सकता। अब्दुल्ला, मेरा भाई हुसैन मदीना छोड़ के जा रहा है। अब्दुल्ला, मेरे बाबा की शर्त तुमको याद होगी कि अगर कोई ऐसा वक्त बढ़ जाए कि हुसैन मदीना छोड़ने लगे तो अब्दुल्ला, तुम ज़ैनब को रोक नहीं सकते हो। अब्दुल्ला ने कहा, शहजादी, मुझे शर्त याद है, आप शौक से जाए। जनाब ज़ैनब उठी, चंद कदम चली। अभी ज़ैनब चंद कदम चली थी कि अब्दुल्ला की नहीब सी आवाज आई, अली की बेटी रुक जाओ। ज़ैनब का दिल धड़कने लगा। अब्दुल्ला बीमार है, कहीं ऐसा ना हो कि उसको रोक ले। लेकिन अब्दुल्ला ने आवाज दी, शहजादी, आप तन्हा जा रही हैं, तन्हा आपका जाना मुनासिब नहीं है, अपने साथ औनो मोहम्मद को लेती चाहिए। अगर करबला के मैदान में आपके भाई हुसैन पे वक्त पड़ जाए तो औनो मोहम्मद को मेरी तरफ से कुर्बान कर दीजिएगा। यह है अब्दुल्ला की सखावत, औलाद को कुर्बान किया। ये काफिले हुसैनी करबला आया, रोज़े आशूर नमदान हुआ, दफ्तरे कुर्बानी खुल गया। हबीब शहीद हो चुके, ज़ुहैर शहीद हो चुके, औलाद अकील काम आ चुकी। ज़ैनब की निगाह मोहम्मद पे पड़ी। कहा, मोहम्मद, अगर अली अकबर शहीद हो गए, तुम जिंदा रह गए,
تو یہ ماں روز قیامت ان کو معاف نہ کرے. اور محمد رونے لگے. مادر گرامی کیا کرے؟ صبح سے کئی مرتبہ ماموں جان کی خدمت میں گئے کہ مرنے کی اجازت دیں. جتنی مرتبہ مرنے کی اجازت لینے جاتے ہیں حسین ابن علی ہم کو گلے سے لگا کے رونے لگتے ہیں. اور محمد میں تمہیں مرنے کی اجازت کیسے دوں؟ تم میری بہن زینب کی نشانی ہو. مادر گرامی آپ بھی اجازت دلوا دیجیے. کہا بچوں پردے کے پیچھے جاؤ. اور محمد پردے کے پیچھے چلے گئے. زینب نے کہا مرزا جاؤ میرے بھیا حسین کو بلا لاؤ. حسین زینب کے خیمے میں آئے. زینب نے بھائی کے لیے مصلی بچھا دیا. حسین ابن علی مصلی پہ بیٹھ گئے. جناب زینب اس طریقے سے مخاطب ہوئی. بھیا اس عالم غربت میں عجیب امتحان آن پڑا ہے. خداوند متعال آپ کو اس امتحان میں کامیاب فرمائے. بھیا میں آپ کی غربت دیکھ رہی ہوں, مصیبت دیکھ رہی ہوں. اے کاش عورتوں کو اذن جہاد ہوتا تو یہ بہن اسلام کی راہ میں اپنی جان کو قربان کر دیتی. بھیا زینب مجبور ہے, علی و فاطمہ کی بیٹی ہے. دوسری عورتوں کی طریقے سے میں باہر بھی نہیں نکل سکتا. بھیا بہن عالم غربت میں ایک خواہش کرنا چاہتی ہے, اس امید کے ساتھ کہ میری خواہش رد نہ ہو. حسین ابن علی نے کہا بہن جو مانگنا ہو مانگ لو, جو خواہش ہو بیان کرو. میں نے پوری زندگی میں کبھی بھی تمہاری خواہش کو رد نہیں کیا. زینب مسکرانے لگی. کہا واقعی بھیا میری خواہش رد نہ ہوگی؟ کہا نہیں بہن. جب زینب نے حسین سے 3 مرتبہ اعتراف کروا لیا کہ میری خواہش رد نہ ہوگی تو وہیں سے آواز دی اور محمد نکل آؤ. حسین نے دیکھا تو چھوٹے چھوٹے بچے اپنے قد سے لمبی تلواریں لے کے نکلے اور حسین کے قدموں سے لپٹ گئے. ماموں جان ہمیں مرنے کی اجازت دے دیجیے. حسین نے کہا زینب یہ کیا؟ کہا بھیا یہی تو آخری خواہش تھی. حسین نے بچوں کو اجازت دی, خیمے سے باہر آ گئے. جناب زینب نے بچوں کو مقتل کے لیے تیار کرنا شروع کر دیا. خشک بالوں میں کنگھی کی, کمر میں پٹے باندھے, تلوار حمایت کی. کہا جاؤ اور محمد راہ خدا میں قربان ہو جاؤ. اور محمد جب خیمے سے نکل رہے تھے, خیمے کے در تک ثانیہ زہرا اور محمد کو چھوڑنے آئے. اور محمد خیمے سے نکل گئے. پھر زینب نے آواز دی بچوں رک جاؤ. اور محمد رک گئے. مادر گرامی اب کیا بات ہے؟ کہا بچوں تم کو تو معلوم ہے نا, تم علی کے نواسے ہو, تم جعفر طیار کے پوتے ہو. اگر پورا لشکر مل کے حملہ کرتے تو خیمے واپس لوٹ آنا. اور محمد مقتل میں آتے. تاریخ کہتی ہے جب پسر سعد کی نگاہ ان بچوں پہ پڑی تو وہیں سے پسر سعد نے چیخ کر کہا حسین کیا تمہارے لشکر کے جوان ختم ہو گئے ہیں جو آپ بچوں کو بھیج رہے ہو؟ اور آگے بڑھے گا مجھ سے لڑ کے دیکھ. محمد آگے بڑھے گا مجھ سے لڑ کے دیکھ. تاریخ کہتی ہے جو بھی ان بچوں کے مقابلے میں آتا تھا واصل جہنم ہو جاتا تھا. بچے جہاد کرتے کرتے پسر سعد کے خیمے کے قریب پہنچ گئے. قریب تھا کہ پسر سعد کو قتل کرتے تھے. پسر سعد چلایا اے فوج والوں یہ معمولی بچے نہیں ہیں, یہ علی کے نواسے ہیں, یہ جعفر طیار کے پوتے ہیں. اگر الگ الگ جنگ کرو گے تو سب مارے جاؤ گے. لہذا پورا لشکر مل کے ان بچوں پہ حملہ کریں. اب کیا تازہ تھا, پورے لشکر نے مل کے بچوں کو گھیر لیا. کوئی تیر مار رہا تھا,
کوئی تلوار مار رہا تھا، کوئی خنجر مار رہا تھا۔ زینب کے 2 چاند بنی امیہ کے بادلوں میں گر گئے۔ اثنائے جنگ میں چھوٹا بھائی محمد زخمی ہو گیا۔ اس نے بڑے بھائی آن کو آواز دی، بھائی اور مدد کرو۔ آن آگے بڑھے، چھوٹے بھائی کو سنبھال رہے تھے۔ ایک شقیق کو موقع مل گیا، اس نے آن کے سر پہ بھی تلوار کا وار کیا۔ بچے گھوڑے سے زمین کی طرف چلے، آواز دی مامو جہاں ہماری مدد کیجئے۔ ایک طرف سے حسین آگے بڑھے، ایک طرف سے عباس آگے بڑھے۔ ایک کا لاشا حسین نے اٹھایا، ایک کا لاشا عباس نے اٹھایا، در خیمے تک لائے۔ حسین نے آواز دی، زینب تمہارے لیے ہدیہ لے کے آئے ہیں۔ ختم ہو گئے اداکار و مصائب۔ مقتل کی کتابیں لکھتی ہیں کربلا کے میدان میں جب کسی شہید کا لاشا آتا تھا تو زینب آگے بڑھ کے استقبال کرتی تھی۔ جب حبیب کا لاشا آیا زینب نے آگے بڑھ کے استقبال کیا۔ زہیر کا لاشا آیا زینب نے آگے بڑھ کے استقبال کیا۔ قاسم کا لاشا آیا زینب نے آگے بڑھ کے استقبال کیا۔ علی اکبر کا لاشا آیا زینب نے آگے بڑھ کے استقبال کیا۔ لیکن ہائے جب عمر محمد کی لاشیں آئی ہیں تو زینب کا کہیں پتہ نہیں ہے۔ بیبیاں زینب کو تلاش کر رہی ہیں۔ رباب کی نگاہ خیمے کے ایک گوشے پہ پڑی، کیا دیکھا؟ زینب سجدہ شکر میں پڑی ہوئی کہہ رہی ہے، اے خدا تیرا شکر ہے تو نے میری قربانی کو قبول فرما لیا۔ خدایا اس مختصر سے عبادت کو قبول فرما۔ خدایا جو ہمیں پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما۔ خدایا جو ہمیں مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما۔ خدایا جو ہمیں اسیر ہیں کہ حق بیمار کربلا و اسیر علی کربلا ان سب کو آزاد فرما۔ خدایا ہم سب کی عاقبت بخیر فرما۔ خدایا ہمارے مرحومین پہ نظر کرم فرما۔ خدایا دنیا ظلم و جور سے بھر چکی ہے، ہمارے امام زمانہ کے ذریعے ہماری مدد فرما اور ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں قرار دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب